اب میری کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے آخری قسط ختم ہوئی تھی. میں اب 2-3 برس ہو گئے ہیں مجھے، بلکہ شاید زیادہ، صحافت میں ویکلی میگزین میں کام کر رہا ہوں. 1-2 پردیس کے دورے بھی ہو گئے، تھوڑا سا نام بھی بننے لگا. لیکن کراچی کے جو حالات تھے وہ بگڑتے ہی چلے جا رہے تھے بہت بری طرح. آ، ذکر ہو چکا ہے کہ النصیر اسکوائر ایف بی ایریا میں ہمارا فلیٹ تھا. اور اب تک اب میں کہانی کا سلسلہ وہاں سے جوڑ رہا ہوں. میرے والد ابھی سعودی عرب میں ہیں اور ان کو ہم بلا رہے ہیں، اور اب وہ آنے والے ہیں کچھ دنوں میں. لیکن حالات کراچی کے بہت بہت بگڑ رہے ہیں. ایک سیاسی پارٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان روزانہ ایک جنگ چھڑتی ہے اور ہولناک گولیاں چلنے کی آوازیں آتی ہیں اور خون بہنے کا ذکر بھی ہوتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے. تو میرے پاس ایک موٹر سائیکل تھی CD70، جو اب نہیں ہے، اس کا قصہ بھی کسی سے سناؤں گا. اس موٹر سائیکل میں دفتر جاتا تھا، اور دفتر جانے کے 2 رستے تھے، بتا چکا ہوں، لیکن اس قسط میں ایک جو اہم بات ہے وہ آگے چل کے آئے گی. ایک رستہ تو لیاقت آباد کی طرف سے تھا، اور ایک رستہ غریب آباد سے ہوتے ہوئے آپ حسن اسکوائر اور شارع فیصل سے آپ آئے چندری گڑھ روڈ اپنے ہفت روزہ کے دفتر میں. اور ایک رستہ لیکن یہ دونوں، جو لیاقت آباد والا رستہ تھا وہ بھی خطرناک تھا. وہاں بھی روزانہ جھگڑے ہوتے تھے، یعنی سیاسی جماعت کے لڑکوں میں، کارکنوں میں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں. اور ادھر سے جب نکلتے تھے تو غریب آباد کی طرف سے، یعنی حسن اسکوائر کی طرف سے، تو 2 بار ایسا ہوا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں اور اچانک گولیاں چلنے کی آواز آئی، اور ایک بار تو یہ ہوا کہ بالکل مجھے ایسا لگا جیسی کان کے قریب سے میں گولی گزری ہے. تو اور پھر میں 1-2 قصے سنا چکا ہوں اپنے بہت ہی قریبی دوستوں کے انتقال کے، جو اس کراس فائر میں مارے گئے، شہید ہوئے. میں نے اپنے گھر والوں سے کہا، اپنی والدہ سے کہا، اور بہنیں اور چھوٹا بھائی ساتھ رہتا تھا. والد اور بڑے بھائی بھی اس وقت تک ایک پردیس میں نوکری کرتے تھے. میں نے کہا کہ بھئی یہ گھر چھوڑ دیں، ورنہ کچھ بعید نہیں کہ کوئی بری خبر آ جائے. بہت مزاحمت ہوئی میری. ظاہر ہے آپ بڑی مشکل سے ایک گھر بناتے ہیں، آپ بڑی مشکل سے ایک کرائے پہ رہنے کی جو اذیت ہے وہ کرایہ دار ہی جان سکتا ہے. اپنا گھر کہیں برسوں میں جا کے بڑی مشکل سے بنتا ہے، اور ہمیں بڑی مشکل سے 2-3 کمروں کا ایک فلیٹ ہمارا اپنا ہوا تھا. لیکن میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ دیکھیے اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو کوئی بری خبر آ جائے گی، اور آنے کے امکانات ہیں. اب ایسا بھی ہوا کہ اتنے حالات بگڑے، روز لاشیں گرتی تھی. روز یہ لاشیں گرنے کی ترکیب اچھی نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں. روز کوئی نہ کوئی جان سے ہاتھ دھوتا تھا. تو کچھ دنوں کے لیے میں نے اپنی بہنوں کو اور والدہ کو لاہور بھی بھیج دیا رشتہ داروں کے پاس. کہا کہ آپ وہاں رہیں، میں اکیلا رہتا ہوں. لیکن حالات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے تھے. پھر والدہ راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، ہم یہ گھر بدل لیتے ہیں. تو ہم نے یعنی وہاں اس گھر میں ہم کب سے، النصیر اسکوائر گھر میں ہم 1976 سے غالباً، اور 1995 کی بات ہے یا 96 کی بات ہے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، ہم نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا، بیچ دیا. اور بیچ کے کرائے کا فلیٹ تھا گلشن اقبال 13D میں، ایک کمرشل ایریا میں ایک کمرشل بلڈنگ تھی، اس کا نام تھا قدیر النساء بلڈنگ. اس میں ایک فلیٹ ٹاپ پہ کرائے پہ لے لیا. میرے والد گو کے حالات سے باخبر تھے، لیکن وہ بہت ناراض ہوئے کہ بڑی مشکل سے میں نے اپنا ایک گھر بنایا تھا، ایک گھر خریدا تھا، اور تم نے ہمیں بے گھر کر دیا. والد نے مجھے اس بات پہ کبھی یوں سمجھیے کہ معاف نہیں کیا، اور مجھے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تانا دے دیتے تھے. وہ 13D جب ہم شفٹ ہوئے ہیں تو 3 ماہ ہم وہاں رہے، لیکن پھر والد کو بے چینی ہو گئی تھی کہ ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے. اپنا گھر ہونا بہت ضروری ہے اس معاشرے میں، اور مڈل کلاس گھرانوں کے یہ بہت سنگین مسئلے ہوتے ہیں، گھر کا نہ ہونا اور کرائے پہ رہنا ہے. تو والد آئے اور ہنگامی بنیاد پر ہم 3 ماہ وہاں رہے 13D میں. لیکن والد نے اس دوران سعودی عرب سے آ کے ایک گلستان جوہر کے علاقے میں ایک فلیٹ خرید لیا، اور کسی طرح جو پیسے سیونگز تھی ان کی، اور کچھ کر آ کے بڑے بھائی نے بھی مدد کی اور سب لوگوں نے، اور ہم نے ایک فلیٹ خرید لیا. میری والدہ ابھی تک وہاں رہتی ہیں.
لیکن وہ 3 ماہ جو تھے 13D کے وہ بہت ذرا سے بہتر یوں ہو گئے کہ ہم وہ جو کہتے ہیں انگریزی میں ان دی آئی آف دا اسٹارم سے نکل کر ہم ایک ذرا سے مقابلتاً پیسفل علاقہ تھا. وہاں میں نے اب یہ وہ دور بھی ہے آن اے لائٹر نوٹ کہ جب کراچی میں اور پاکستان میں جنک فوڈ یا فاسٹ فوڈ کلچر پنپ رہا تھا. یہ دیکھیے کراچی کے جو مختلف تضادات ہیں، جیسا کہ ہر انسان کی شخصیت میں تضاد ہوتا ہے، کراچی میں بھی بہت سارے تضادات ہیں. ایک طرف ہنگامہ آ رہا ہے، دوسری طرف ایک فاسٹ فوڈ کلچر پنپ رہا تھا، پراسپر کر رہا تھا. برگر کا لفظ ہم نے پہلی بار وہیں سنا، پیزا کا لفظ پہلی بار وہیں سنا. پیزا جوائنٹس کھل گئے، ریسٹورانٹس کھل گئے، پھر ریسٹورانٹ جو تو وہاں جب میں 3 ماہ رہا تو باہر میں نے جنک فوڈ بہت کھایا. مجھے جنک فوڈ کھانے کا آج بھی بہت شوق ہے، بہت شوق سے کھاتا ہوں میں. آپ مجھے برگر اور پیزا کی دعوت پہ کبھی بھی بلا سکتے ہیں. اور وہ ہمارے فلیٹ کے نیچے ایک پیزا ہٹ غالباً تھا، شاید نہیں آ رہا، لیکن اور ایک برگر کی دکان تھی، میں روز وہاں کھاتا تھا اور اس طرح زندگی چلتی تھی. پھر ہم وہاں سے منتقل ہو کے گلستان جوہر چلے گئے. آج کی قسط یہیں تک.